عورتوں کو روڈ پر لایا جائے. کہاں لایا جائے؟ روڈ پر لایا جائے، سڑکوں پر لایا جائے. خدا کی قسم بغیر آدھار کارڈ کے آپ کا سموہ والا میں پیسہ نہیں جاتا. میری ماں بھی اس میں شامل تھی اور پتہ نہیں ابھی کیا ہے. میں نے ان کو تنبیہ کے ساتھ منع کیا تھا کہ میری ماں یہ سود کا کام ہے، میرا پیسہ حرام چلا جائے گا، میں کما کر تھک جاؤں گا، اس میں برکت نہیں ہوگی. سن لیجئے کان کھول کھول. سود کہتے ہیں 4 چیزوں کا. کتنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیز ہے سود کا. سودی کاروبار میں عورتیں سوچتی ہیں، اب مرد بھی سوچتے ہیں ہم لیتے نہیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیتے نہیں دیتے ہیں. کان کھول کر سن لیجئے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. کیا ہے؟ اعلان جنگ. جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، وہ اعلان جنگ کر رہا ہے. خدا کی قسم ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے رب سے جنگ کر سکے. نعوذ باللہ. ارے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان جنگ ہے اس سے ہمارا. اللہ نے فرمایا کہ جو سودی کام کرتا ہے اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے. سن لیجئے، بہت وقت ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ رات زیادہ طویل ہو جائے گی، مشکلات زیادہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے جو بہت ساری اہم باتیں تھیں اسی پر بات سوچ رہا ہوں کر کے ختم کر دیا جائے. بیماری تو بہت ہے اور جس کا علاج کرنا ناممکن ہے، لیکن عورت سے میں کہوں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ دین کو پڑھنے کے بعد فتویٰ دیجیے گا. تو سود کا جو کاروبار ہے کتنا ہے؟ 4. سب سے پہلی بات ہے سود لینا اور دینا. کیا ہے؟ سننے میری بات. کیا؟ سود لینا اور دینا. دینا میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے. لینا اور دینا. چوتھی بات لکھنے والا. 4 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے. قرض اٹھاتے ہیں، آپ سود نہیں لیتے، سود آپ نہیں لیتے، دیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. اگر اس سے اپنے بچوں کی پرورش کیجئے گا، خدا کی قسم لاکھ دعائیں کیجئے، لاکھ سجدوں میں اپنے سر کو رکھ دیجئے، لاکھ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے. کچھ بھی قبول نہیں ہے. کچھ بھی قبول نہیں. اس کام کو بند کیجئے گا انشاءاللہ. ارے کیجئے گا. عورت لوگ بھی کہجئے انشاءاللہ. اپنے نام کو کٹوا دیں گے. دوسرا کام ہم انشاءاللہ آپ کے اسی طریقے سے کام شروع کریں گے. کچھ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے گا. 4-5 لوگ یا 10 لوگ کی کمیٹی بنے گی انشاءاللہ. ہر مہینے ہم 500 روپے جمع کریں گے. صرف اس لیے جمع کریں گے کہ وہ کمیٹی کے اندر پیسہ جمع رہے گا. جن کو ضرورت ہوگی قرضے کے طور پر اس پیسے کو اٹھائے گا اور اپنا جب اس کو سہولت ہوگا اس پیسے کو دے دے گا. یہ کام صحیح ہے؟ ارے صحیح ہے. وقت پر نہیں دے گا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس میں سود جوڑا جائے گا نہ اس میں کوئی بیاج جوڑا جائے گا. کام صحیح ہے؟ ارے صحیح ہے. یہ عورتیں اپنا ایک گروپ بنائیں جس میں 10 روپے 100 روپے جمع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کبھی بے وقت قرض کا معاملہ آ جاتا ہے، انسان آتا ہے معاملہ. ارے 10 عورتیں جس طرح ایک گھر کو اجاڑ دیتی ہے، ایک گھر کو بنا نہیں سکتی ہے. ارے بنا نہیں سکتی ہے. 10 عورتیں ایک مرتبہ میری پورا خاندان کو آگ لگاتی ہے. پورا خاندان. تو کیا 10 آدمی مل کر ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، آخر میں باتیں تو بہت تھی. ایک واقعہ کو سنا کر جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، ماں کے متعلق بہت سارے بیانات ہوئے، اسی پر میں نے سوچا کہ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، غور سے سنیے گا، بہت دلچسپ واقعہ ہے، بہت دلچسپ.
مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حج کرنے کے لیے گئے، جب حج ہو گیا تو دیکھیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں لوگوں نے حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ دل میں دماغ میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ یا اللہ اتنے لوگ آئے، اتنا مجمع ہے، ان لوگوں کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ نوجوانوں غور سے سننا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات میں سوئے، خواب میں آیا کہ مالک تم یہ سوچ رہے ہو کہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے ایک کے، سب کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے ایک کے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ رات میں پھر سوئے، سوچ میں تھے، فکر میں تھے، پریشان تھے کہ کیسے معاملہ ہوگا، لگتا ہے میں ہی ہوں۔ اس کے بعد بات یہ سنائی گئی خواب میں کہ خراسان بلخی شہر سے ایک شخص آیا ہے محمد ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ حج کرنے کے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق دے۔ جائیے گا مدینہ تو دیکھیے گا کہ ہر گروہ کا الگ الگ ایک حلقہ لگا رہتا ہے، یعنی ایک ٹینٹ لگتا ہے، ایک طریقے سے الگ الگ گروہ لگا رہتا ہے، یہ انڈیا والے، یہ پاکستان والے، یہ وہ ملک کے، یہ وہ ملک کے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خراسان والے کے پاس گئے اور کہے کہ یہاں کوئی بلخ شہر سے کوئی آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں، کوئی نام بتائے، ان کا نام ہم بتا دیں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد ہارون بلخی کوئی شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کی ایک ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب وہ پوچھے تو لوگوں نے کہا کہ پہاڑ کے پاس چلے جائیے، وہاں محمد ہارون بلخی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے عبادت کر رہا ہے اور ایک ہاتھ کو ڈھکے ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ ایک ہاتھ کو، جو شراب کے نشے میں، شراب کے عادی ہیں، تاری وغیرہ پیتے، وہ غور سے سنیے اس واقعہ کو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دیکھے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کو ڈھکے ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہنچے اور ان سے کہے کہ آپ محمد ہارون بلخی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ ہمیں کیسے پہچان لیے؟ کہا کہ مالک بن دینار میں 24 سال سے حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ مالک بن دینار 24 سال سے حج کرنے کے لیے آتا ہوں، خدا کی قسم جب میں حج کے آخری موقع پر پہنچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر ہم سے ملتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہارون بلخی تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رونے لگے کہ ہارون بلخی آپ 24 سال سے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے ہارون بلخی، کیا آپ نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا ہے یا اللہ کے نافرمانی میں لگ گیا جس سے آپ کے 24 سال کے حج قبول نہیں ہو رہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے محمد ہارون بلخی، سنا داستان کیا ہے جو تو نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، 24 سال حج کرنے کے بعد بھی تیری حج قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہارون بلخی نے کہا کہ مالک بن
تندور میں روٹی بنا رہی تھی، میں شراب کے نشے میں تھا، میں گر رہا تھا، میں نشے میں سور تھا، میں ادھر جاتا ادھر جاتا، وہ بوڑھی ماں مجھے سینے سے لگائی اور مجھے تھام لی۔ اتنا ہی میں شراب کے نشے میں نے کیا کیا، اپنے ماں کو دھکا دیا۔ اے اللہ کی ولی، جیسے ہی میں نے اپنے ماں کو دھکا دیا، میری ماں اس تندور کی آگ میں گری اور جل گئی، اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ ہارون بلخی جب یہ داستان سنانے لگے، اس کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ ہارون بلخی نے کہا کہ میں نشے کی حالت میں تھا۔ اے مالک بن دینار اللہ کی ولی، اس کے بعد میری بیوی نے میرے ساتھ معاملہ یوں کیا کہ مجھے پکڑا اور ایک روم میں داخل بند کر دیا اور گیٹ لگا دیا۔ میں سو رہا، رات گزر گئی، دن کا پہر گزر گیا، میرے ماں کی جنازے کی نماز ہو گئی، لوگوں نے دفنا دیا۔ جب میں شام اٹھا تو میری گھر پہ بیوی بھی نہیں تھی۔ میں نے لوگوں کو آواز دیا، لوگ آ کر دروازہ کھولے۔ اے مالک بن دینار، جب میں دیکھا تو سارے معاملات ختم ہو چکے تھے، میری بیوی مجھے چھوڑ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں قاتل کی، ایک ماں کے قتل کرنے والے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے ہارون بلخی نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، میری ماں اس دن تو فوت ہو گئی، لیکن میں نے اس دن عہد کر لیا کہ یا اللہ، میں نے نشے کی حالت میں نے اپنے ماں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، یا اللہ جس کا مجھے معافی نہیں ہو سکتا۔ اسی دن مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا اے شخص، یہ بتا کہ یہ ہاتھ تیرا کٹا کیسے ہے، یہ ہاتھ کٹا کیسے؟ ہارون بلخی نے فرمایا، دوستوں نوجوانوں، آج جو اپنی ماں کے اوپر زبان چلاتے ہو نا، اپنی ماں کو برا بھلا کہتے ہو نا، وقت بہت کم ہے، ورنہ میں ایسی ماں کے واقعات جانتا ہوں جو سن کر آپ خدا کی قسم رہ نہیں پاؤ گے، آپ سوچو کہ کاش کہ میں اپنی ماں کی عزت کر لیتا۔ ہارون بلخی نے کہا کہ مالک بن دینار، اس ہاتھ کے بارے میں نہ پوچھ، اس ہاتھ کے بارے میں نہ پوچھ، یہی ہاتھ جو ہے اپنی ماں کے اوپر اٹھا تھا اور وہ اٹھ کر دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں اس آگ میں جل گئی۔ میں نے کلہاڑا اٹھایا اور اسی دن اس ہاتھ کو کاٹ دیا، اسی دن اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ توبہ استغفار کرو، اللہ کو مناؤ اور اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، یہی آخری راستہ ہے۔ نوجوان نشے میں آتے ہو، ماں کہتی ہے کھانا لگا ہوا ہے، گالی دے دیتے ہو، شرم چلی جاتی ہے تمہاری کہ جس ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، 2 سال تک دودھ پلائی، تم بھول گئے کہ جب ٹھنڈ کا موسم تھا وہ ماں گیلی بستر پر سونا گوارا کرتی تھی اور تجھے اپنے سینے پر سلائی، بھول گئے وہ وقت؟ قیامت تک اگر تمہاری زندگی ہے، تم اپنے ماں کے ایک دودھ کا قطرہ نہیں ادا کر سکتے۔